बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, और न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गेम्बर साहिवाल से। मलगदा चौक के नवाही चक 36-4L निज़ाम वाला से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन गेम्बर प्रेस क्लब पाकिस्तान मोहम्मद शहजाद कमर बलोच के चचा जान शफीक खान बलोच जो कि वफात पा गए थे, उनकी नमाज जनाजा 36-4L निज़ाम वाला में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सहाफ़ी बरादरी, अजीज़ व अकारिब अहले इलाका की अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा पीर सैयद महबूबुल हसन नौशाही ने पढ़ाया और दुआए मग़फ़िरत भी की गई। भक्कर से आपको अपडेट करेंगे। गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ऊपर से लोड शेडिंग ने अवाम को गर्मी से निढाल कर दिया। लोड शेडिंग और गर्मी से सताए अवाम के पास सिवाय सब्र के और कोई चारा नहीं। ऐसे में दरिया, नहरें और ट्यूबवेल नौजवानों के लिए पुरकशिश मकामात का दर्जा रखते हैं। वो गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख करते हैं। नौजवानों का कहना है कि अगर मुकामी इंतजामिया नहरों के साथ तफरीह पार्क या धूप से बचने के लिए शेड बना दें तो उन्हें तफरीह के लिए सहूलत मिल जाएगी। इसी सिलसिले में देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरांवाला थाना पीपल्स कॉलोनी के एरिया में पर्स छीनने की वारदातों में तेजी। थाना पीपल्स कॉलोनी के एरिया में मार्केट में पर्स छीनने की वारदात सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। आपको देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार डाकू किस तरह खातून से जबरदस्ती पर्स छीनते हुए औरत जमीन पर नीचे गिर गई। खबर शामिल करते हैं जिला लिया की तहसील चौबारा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ MNA सरदार अब्दुल मजीद खान नियाजी विफाकी बजट में अपने हल्के की शानदार नुमाइंदगी करने और अरबों रुपए के फंड्स मंजूर करवाने के बाद अपने हल्के में वापस आए तो इलाके की अवाम ने उनका मिसाली और शानदार इस्तकबाल किया। तहसील चौबारा और गिरदोनवाह से अवाम ने जुलूसों की सूरत में शरीक हुए। चौबारा शहर में जलसे का इनेकाद किया गया। अवाम के जम्मे गफीर से MNA सरदार अब्दुल मजीद खान नियाजी ने खिताब करते हुए कहा कि मेरी सियासत में आने का मकसद गरीब अवाम को जुल्म जबर से निजात दिलवाना है। अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने चौबारा में जल्द वापडा सब डिवीजन के क़याम, सरकारी ज़मीन को काश्तकारों में तकसीम करवाने, तहसील चौबारा को आफत ज़दा करार दिलवा कर ज़रई और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के कर्जे मुआफ़ करवाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने का वादा किया। इस मौका पर उन्होंने गरीब अवाम के बच्चों के लिए अपने निजी तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी ऑफ करोड़ में फ्री तालीम दिलवाने और गरीब किसानों की ज़मीनों की हमवारी वगैरह के लिए अपने ज़ाती ट्रैक्टर की फराहमी का भी ऐलान किया। थोड़े हर दिल अजीज लीडर शेर असम्बली थोड़ी गरीबां दी आवाज। नाजरीन, कोहाट बोर्ड की ज़ेर निगरानी 5 अजला में क्लास नहम, दहम और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आगाज हो चुका है। नकल के खात्मे के लिए तमाम इम्तहानी सेंटर्स में कैमरे नस्ब किए गए हैं। मजीद अहवाल कोहाट से अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में जानते हैं। कोहाट के 398 इम्तिहानी सेंटर्स में नहम, दहम और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात 2021 का आगाज हो गया। रवां साल कोहाट डिवीजन के 5 अजला में 1,33,327 तलबा और तलबात इम्तिहान दे रहे हैं। इस तरह है कि जी हमारा जुरिस्डिक्शन जो है वो 5 अजला और दरा तहसील पर मुश्तमिल है और हमने इसमें 398 सेंटर्स कुल बनाए हुए हैं और तकरीबन 1,30,000 से कुछ ऊपर हमारे बच्चे जो हैं इसमें अपीयर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने मुकम्मल इंतज़ामात जो किए हैं एग्ज़ाम को शफाफ और अच्छे तरीके से बनाने के लिए। इम्तिहानी सेंटर्स में बूटी माफिया के खात्मे के लिए कैमरे तो नस्ब किए गए हैं, मगर हालिया लोड शेडिंग की वजह से इंतजामात बेसुध दिखाई देने लगे। तो तमाम हाल वगैरह में लगे हुए हैं, लेकिन अगर दौरान इम्तिहान लाइट नहीं होगी तो इन कैमरों का क्या फ़ायदा। जब तक नकल के खात्मे के लिए ठोस और मौसर इकदामात नहीं होंगे, इस वक्त तक बूटी माफिया का खात्मा नामुमकिन है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर हैं। तहसील तांतलियावाला की अवाम मवेशी मंडी से भी महरूम है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तफसीलात के मुताबिक तांतलियावाला 1400 मुरबा किलोमीटर पर मुहित तहसील सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए परेशान है। कुर्बानी के बमुश्किल 2 हफ्ते बाकी हैं। शहरी मवेशी मंडी के लिए इंतजामिया की मुंतज़िर है। तांतलियावाला तहसील माल मंडी में अपनी मिसाल आप है, मगर सुन्नत इब्राहिमी के लिए मवेशी मंडी की जगह वीरान और बयाबान। तहसील जो कि मौजूदा कदीम माल मंडी लावारिस है, जबकि मवेशी मंडी जंगल सरकार की शक्ल इख्तियार कर गई। माल मंडी की इमारत किसी तबाही के बाद का मंजर पेश कर रही है।
جی پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پر اور تحصیل تاندلے کی عوام مویشی منڈی سے بھی محروم، انتظامیہ خاموش تماشائی۔ تفصیلات کے مطابق تاندلے والا 1400 مربع کلومیٹر پر محیط تحصیل سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے پریشان، قربانی میں بمشکل ایک ہفتہ باقی شہری مویشی منڈی کے لیے انتظامیہ کے منتظر۔ تاندلے والا تحصیل مال منڈی میں اپنی مثال آپ رہا ہے، مگر سنت ابراہیمی کے لیے مویشی منڈی کی جگہ ویران و بیابان۔ تحصیل تاندلے والا میں موجودہ قدیم مال منڈی لاوارث، مویشی منڈی جنگل سرکار کی شکل اختیار کر گئی۔ مال منڈی کی عمارات کسی تباہی کے بعد کا منظر دے رہی ہے۔ قدیم مویشی منڈی بھی موجودہ بجلی کے کھمبوں میں بھی جنگلی درختوں کی حکمرانی۔ منڈی مین گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حفاظتی چار دیواری برائے نام۔ منڈی کو مویشیوں کی بجائے مقام کچرا بنا دیا گیا ہے۔ قدیم مال منڈی میں نشیوں اور سادوں کے ڈیرے رواں دواں ہیں۔ حالیہ ویران منڈی میں ہر ماہ کی 18 تاریخ کو فقط گدوں کا میلہ ہی لگایا جاتا ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ قدیم وسیع مویشی منڈی کو کسی سارے کا منتظر۔ محلہ رسول پورہ سکندر چوک کے رہائشی پذیر مسلمان اور چند مسیحی برادری عقب میں واقع ویرانے سے پریشان۔ شہری قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے دور دراز کے علاقوں میں مجبور ہیں جانے پر۔ اہل علاقہ کی انتظامیہ سے قدیم مویشی منڈی کی بحالی اور پنڈک کی احتیاطی تدابیر کے لیے سنت ابراہیمی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے سہولت فراہم کرنے کی درخواست۔ کیمرہ مین مزمل مغل کے ساتھ امتیاز حسین ترہانہ، آن نیوز HD تاندلے والا۔ گیمبر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایک اور ہوا کی بیٹی تشدد کا شکار ہو گئی۔ گیمبر نواحی بستی احمد نگر کی رہائشی یاسمین بی بی کو سسرال والوں کی جانب سے رات کے اندھیرے میں تشدد کر کے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ متاثرہ خاتون 3 بچوں کی ماں ہے۔ یاسمین بی بی کا کہنا ہے کہ کئی بار مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تشدد زدہ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ تشدد کرنے والوں میں وہ اس کا شوہر، والدہ، بھائی اور بہن شامل ہیں۔ متاثرہ خاتون کے ساتھ بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ یاسمین بی بی کے شوہر کا مطالبہ ہے کہ 5 لاکھ لاؤ تاکہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ یاسمین بی بی اور اس کے والدین کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ رینالہ خرد سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پولیس کی ایک اور بڑی کارروائی۔ ریکارڈ یافتہ ملزم ندیم عرف دیمی فریاد عرف فریادی پولیس نے ناکہ لگا کر گرفتار کر لیے۔ پولیس موبائل گشت پر تھی کہ ناکہ لگا کر لوٹ رہے تھے۔ پولیس موبائل کو آتے دیکھ کر ڈاکوؤں نے سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ پر ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل چھوڑ کر فصلوں کی طرف بھاگ گئے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور دونوں ڈاکوؤں کو فصلوں سے گرفتار کر لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے نمائندے رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق میاں تنویر حسین اور نیئر سجاد کی جانب سے ساہیوال میں 6R روڈ پر شارجہ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو منور کیا گیا۔ آخر پر علماء دین نے خطاب بھی کیا۔ اس تقریب میں ساہیوال ڈویژن کے پراپرٹی ڈیلرز حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر خصوصی شرکت رانا محمود، کاشف تنویر، میاں شہباز، احمد تنویر، ملک لیاقت، سرپرست اتحاد رائل اسٹیٹ ایسوسی ایشن محمد عرفان بشیر اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ لیاقت پور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تھانہ ترنڈا محمد پلاح کی حدود موضع فاضل پور میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ عبد المالک نامی درندہ صفت شخص نے اپنے سالے کی بیوی ارشاد بی بی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ لیاقت پور کے نواحی علاقہ موضع فاضل پور کی رہائشی ارشاد بی بی کھیتوں میں کام کر رہی تھی کہ عبد المالک نامی شخص نے اسے کلہاڑیوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتولہ کی عمر 55 سال بتائی جا رہی ہے۔ مقتولہ 5 بچوں کی ماں ہیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ عرصے سے گھریلو تنازع چلا آ رہا تھا۔ آج عبد المالک نامی شخص نے اپنے سالے کی بیوی ارشاد بی بی زوجہ عبد الغفور کو صبح 9 بجے کے قریب کماد کی فصل کی گھاس کی کٹائی کے دوران کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عمر اسماعیل رند کی رپورٹ کے مطابق شاداب کالونی میں بجلی کے کھمبے نہ ہونے کے باعث تاریں جل کر راکھ ہو گئیں۔ MNA کی عدم توجہ سے علاقہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے۔ جی بالکل، تونسا شریف شاداب کالونی میں بجلی کے کھمبے نہ ہونے کی وجہ سے تاریں زمین پر جل جاتی ہیں۔ اہل علاقہ نے MNA خواجہ شیراز المحمود سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کے کھمبے جلد از جلد منظور کرائیں اور فکسڈ کروائیں۔ بجلی کی ننگی تاریں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ جی سیالکوٹ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے سیالکوٹ میں انسداد ڈینگی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت ڈینگی کی روک تھام کے لیے کوشاں ہے
عوام میں ڈینگی سے بچنے کے لیے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیونٹی میں شعور اجاگر کرنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ اصل انفارمیشن منسٹر لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں۔ حکومت اقدامات پہنچانے میں سب سے اہم رول LHV کا ہے۔ ہماری بہنیں گھر گھر جا کر پولیو، ڈینگی، ملیریا سمیت تمام بیماریوں کے تدارک کے لیے صحت کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ حکومت پنجاب نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ان کا حق دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ کی وکیل ہوں۔ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا ہی میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس سیمینار کا مقصد عوام الناس میں اس کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے، میڈیا کی مدد سے اپنے شہریوں کو یہ بتانا ہے کہ ڈینگی کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں وہ کس طرح آپ کے اور آپ کے پیاروں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور کیسے ان خطرات سے نپٹنے میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ حکومت پنجاب کی دی گئی گائیڈ لائنز کی روشنی میں ان خطرات کے تدارک کے لیے متحرک ہے۔ مجھے یہ جان کی خوشی ہوئی ہے کہ جو اس وقت میری بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہیں، یہ سب سے بڑا مؤثر ہتھیار ہیں ڈینگی سے مقابلہ کرنے کا، کیونکہ یہ گھر گھر جا کے جس طرح اویئرنیس دیتی ہیں، کمیونٹی کو انگیج کرتی ہیں، ہمارے دور دراز علاقوں اور خصوصاً دیہات کے اندر وہ انتھک محنت کر کے عوام کو ایسے خطرات سے آگاہ رکھتی ہیں، تو میں اپنی جتنی بھی یہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ اس حکومت کا پیغام عوام تک پہنچانے میں جو اصل انفارمیشن منسٹر ہیں وہ آپ لوگ ہیں، کیونکہ حکومت کی ہر انفارمیشن جو عوام تک، ایک چھوٹا سا میرا کردار ہے کہ میں میڈیا سے آپ کے چینلز کے ذریعے وہ تمام جو حکومتی اقدامات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن سب سے اہم رول آپ کا ہے کہ وہ دیہات، وہ گاؤں، وہ قصبے جہاں حکومتی ترجیحات نہیں پہنچ پاتی، ہمارے پبلک انٹرسٹ کے منصوبے عوام کے کانوں تک سنائی نہیں دیتے، ہماری یہ بہنیں ہر گھر میں دستک دے کے وہ پولیو ہو، وہ کرونا کے خلاف ویکسینیشن کا مرحلہ ہو، وہ ملیریا ہو، ڈینگی ہو، وہ ہماری میزلز، چکن پاکس اور اس کے ساتھ جڑی جتنی بھی ویکسینیشن پروسیس ہے، ان سب میں یہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اور حکومت ناظرین، اسی کے ساتھ آن نیوز کا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ onnews.tv اور دیکھتے رہیے آن نیوز۔